علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے آپ کو آپ تمام مومنین کو بندگان خدا کو اللہ کے تقوی یعنی اپنے تمام معاملات میں، اپنے فیصلوں میں، اپنی باتوں میں، اپنے اعمال میں اللہ کی ذات کو یاد رکھنے اور اس کی نافرمانی سے ڈرنے اور اس کا لحاظ رکھنے کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ آج کے اس پہلے خطبے میں چند احادیث آپ نمازیوں کی خدمت میں تلاوت کرنے کی کوشش کروں گا کہ جن سب کا جتنی بھی میں تلاوت کر سکا، تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ ان احادیث کا جو آپ کے سامنے تلاوت کروں گا بنیادی طور پر ایک ہی موضوع ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے اہل بیت علیہ السلام دونوں سے یہ روایات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ ان سب میں ان ہستیوں نے جو ہماری ہدایت اور رہنمائی کی ذمہ داری جن کے کندھوں پر تھی، تو گمراہی سے، فتنوں سے، دین کے نام پر کی جانے والی غلط باتوں سے ہمیں بچانے کے لیے انہوں نے ایک معیار دیا، اہم ترین گویا معیار اور فارمولہ کہ جس پہ عمل کر کے انسان اس بات کی تشخیص دے سکتا ہے، اس بات کو جان سکتا ہے کہ جو چیز وہ دین کے نام پر سنتا ہے یا دین کے نام پر پڑھتا ہے، آیا وہ حقیقت میں دین ہے یا دین نہیں۔ اگر کوئی حدیث اللہ کے نبی کے نام پر یا اہل بیت اطہار میں سے کسی کے نام پر وہ سنتا ہے تو اسے کیسے پتہ چلے کہ یہ ان کا فرمان ہے یا ان کا فرمان نہیں ہے؟ یہ ہستیاں اپنی زندگیوں میں بھی اس فتنے کا سامنا کر رہی تھی اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے بعد بھی دین کے دشمن اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے یہ کام کریں، اور وہ کام کیا ہے؟ یا اللہ کے رسول کے نام پر یا ائمہ اہل بیت کے نام پر جھوٹ گھڑیں گے تاکہ عوام سمجھے کہ یہ اللہ کا دین ہے، جبکہ وہ اللہ کا دین نہیں ہوگا۔ آپ توجہ فرمائیے، ایک صلوات پڑھیں۔ میں آپ کے سامنے فقط وقت کی کمی کی وجہ سے احادیث کی تلاوت کروں گا اور ترجمہ بیان کروں گا، اور یہ میرے سامنے جو لکھا ہوا موجود ہے۔ اگر کسی کو ریفرنسز کی طلب ہو کہ ان حدیثوں کا ایڈریس کیا ہے، کہاں پر ہے، تو وہ انشاءاللہ مجھ سے اگر لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ یہاں وقت کی کمی کی باعث میں ریفرنسز وغیرہ کی طرف اشارہ نہیں کروں گا۔ پہلی روایت جو آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں اس میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس لا تمسکوا علی بشیء یخالف القرآن،
مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، اے لوگوں، کوئی بھی ایسی چیز جو مجھ سے منسوب کی گئی ہو اس سے تمسک نہ کرنا جب وہ چیز قرآن سے مخالفت کر رہی ہے، اللہ کے کلام سے مخالف۔ اسی طرح پھر مولا ہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، دوسری حدیث ہے، ان الحدیث سیفشو عنی فاعرضوه علی القرآن، یقیناً بہت جلد مجھ سے منسوب کر کے حدیث پھیل جائے، لوگ میرے نام پر حدیث کے عنوان سے باتیں بیان کریں گے، بس تم لوگ اسے قرآن پر پیش کرنا، فما لیس یوافق القرآن فلیس عنی، تو جو چیزیں بھی، جو باتیں بھی قرآن کے موافق نہ ہو وہ میری باتیں نہیں ہو۔ یعنی کلیئرلی یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بعد یہ کام ہونے والا ہے، تم سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہاری نظروں میں اللہ کی کتاب ہونی چاہیے، اور جب تم دیکھو کہ وہ بات جو مجھ سے منسوب کی جا رہی ہے وہ قرآن مجید کی بات کے مخالف ہے، تو جان لینا کہ میں نے یہ بات نہیں کی ہو۔ اگلی حدیث، یہ راوی کہتا ہے، سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، میں نے سنا کہ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، کل شیء مردود الی کتاب اللہ والسنہ، ہر چیز پلٹائی جائے گی، ہر چیز کو رد کیا جائے گا، پلٹایا جائے گا، کس کی طرف؟ الی کتاب اللہ والسنہ، اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف۔ اشارہ کرو، سنت سے مراد جس کا اللہ کے نبی کا طریقہ ہوگا بالکل مسلم ہے، سب کو معلوم ہے۔ ہر چیز جو تمہارے پاس آئے گی دین کی، امام فرما رہے ہیں، اسے تم ایسے ہی قبول نہیں کر لو، سب سے پہلے کیا کرو گے؟ اللہ کی کتاب کی طرف پلٹاؤ گے، دیکھو گے اس کی مخالفت تو نہیں کر رہے، اور اگر وہاں ڈائریکٹلی نہ ہو تو اللہ کے رسول کی سنت کی طرف پلٹاؤ گے، جو معلوم ہے سب کو کہ اللہ کے رسول کا یہ طریقہ ہے۔ اس کے خلاف اگر کوئی حدیث آ گئی، مثال کے طور پر اللہ کے رسول کے بارے میں سب جانتے ہیں، مسلم ہے کہ اللہ کے رسول با اخلاق ترین شخصیت ہے، تو آپ کے پاس ایک حدیث آ جائے کہ اللہ کے رسول کو غصہ آیا، انہوں نے گالی دے دی کسی، آپ نہیں قبول کریں گے اسے، کیونکہ مسلم سنت کے خلاف ہے، رسول پاک کی شخصیت کے خلاف ہے، انک لعلی قرآن کے خلاف ہے، جہاں پہ اللہ گواہی دے رہے ہیں انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی ایک شریف آدمی، ایک باوقار آدمی، ایک با اخلاق آدمی، ہمیں توقع نہیں ہوتی اس کی زبان سے گالی سننے کی، خدا یہ کہ رسول اللہ گالیاں دے رہے ہیں۔ اسی طرح ائمہ اہل بیت اطہار، وہ ایسے بد اخلاقی والے نعوذ باللہ کام، تو جو حدیث آئے گی وہ حدیث نہیں ہے، اگرچہ کتاب میں آ گئی، اگرچہ کوئی شخص اس کو کسی غرض سے ممبر پہ بھی بیان کر دے، لیکن وہ حدیث نہیں ہے۔ آپ توجہ فرمائیے، یہ بھی جو میں نے بیان کی اور اس کے بعد بھی جو آپ کے سامنے جتنی وقت اجازت دی بیان کروں گا، یہ ساری کی ساری احادیث ہم سب سے کہہ رہی ہے کہ قرآن مجید پورا کا پورا تمہاری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے، لیکن ہم پڑھتے ہیں، ہم اس شیطانی چال کا شکار ہو گئے جس نے ہماری زندگیوں سے قرآن کو ایک مطالعے کی کتاب، ایک ہدایت لینے کی کتاب کے طور پر آؤٹ کر دیا، نکال دیا زندگیوں سے۔ یہ رسم ہی تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے کہ ہمارا سارا ہم و غم قرآن کے بارے میں یہ ہو، اگر کبھی قرآن کا خیال بھی آئے تو یہ سورت پڑھنی ہے ماہ رمضان میں تو ہم نے تلاوت کر کے ختم کرنا ہے، ہمارے دل میں رغبت ہی نہ ہو۔ ہماری دینی تربیت کرنے والوں نے یہ کمی کی ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارے دلوں میں یہ رغبت نہیں آتی کہ اس کا معنی سمجھنا، اس سے ہدایت لینا، یہ اصل کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔
اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ اگر معانی قرآن ہمارے ذہنوں میں ہو تب یہ کام ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول اور اہل بیت فرما رہے ہیں کہ جو بھی چیز ہمارے نام پر آئے اسے قرآن میں پڑھتا ہو۔ جسے پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہے وہ کیا پڑھتا ہے، جس کو شروع سے ہی قرآن سے غافل رہنے کی تربیت کی گئی ہے۔ اگلی حدیث یہ امام فرما رہے کل شیء، وہی حدیث کنٹینیو ہے، کل شیء مردود الی کتاب اللہ والسنہ۔ کیسے پلٹائی جائے گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وضاحت فرماتے ہیں وَكُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ زُخْرُفٌ، اور ہر وہ حدیث جو اللہ کی کتاب سے موافق نہیں ہے، یعنی اس سے مخالف ہے، وہ زخرف ہے۔ زخرف کسے کہتے ہیں کہ جب باطل کو حق کا میک اپ کر کے خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے تاکہ لوگ اس کی طرف جذب ہو، اسے کہتے ہیں زخرف۔ اس باطل میک اپ کو کہتے ہیں، اس غلط لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جو سجایا جاتا ہے کسی چیز کو، اس کو زخرف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا اس بارے میں، فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن قرار دیے شیاطین جن اور شیاطین انس، کہ جو ایک دوسرے میں خفیہ طور پر ایک دوسرے کو پیغامات بھیجتے ہیں۔ زخرف القول، بڑی خوبصورت بنی ہوئی بظاہر باتیں کہ عوام الناس کو جب سنائی جاتی ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ انہیں تسلیم کرے، لیکن وہ یہ باتیں کیوں بناتے ہیں شیاطین؟ غرورن، فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے۔ بظاہر بڑی زبردست بات لگ رہی ہے لیکن اصل میں باطل ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی حدیث جو تمہارے پاس آئے تم دیکھو اللہ کی کتاب کے موافق نہیں ہے، فَهُوَ زُخْرُفٌ، وہ زخرف ہے، یعنی جتنی بھی تمہیں بظاہر بھلی لگ رہی ہو اللہ کی کتاب کی کیسے مخالف ہو گئی؟ اللہ کے معصوم نمائندوں نے کیسے اللہ کے خلاف بات کر دی؟ کیسے تم نے یہ سوچ لیا؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو نکال دیا گیا زندگیوں سے، تاکہ یہ کھلونا کھیل کھل کے کھیلا جائے، سننے والوں کو پتہ ہی نہ ہو قرآن میں کیا ہے، تاکہ ہر چیز کو وہ جو بھی اللہ کے رسول کے اہل بیت کے نام پر کی جائے آنکھیں بند کر کے وہ قبول کرتے جائے اپنی عقیدت کی وجہ سے اور اپنی محبت کی وجہ سے۔ وہ عقیدت اور محبت جو مائنس قرآن ہے، مائنس قرآن جو پروان چڑھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ راوی کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو بھی تمہارے پاس آئے ہم سے منسوب حدیث، لا یصدقہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اس کی تصدیق نہ کرتی ہو، اس کی مخالف ہو، فَهُوَ بَاطِلٌ، وہ حدیث باطل ہوگی، ہمارا فرمان نہیں ہوگا۔ پھر صلوات پڑھیں محمد والے۔ اگلی حدیث جو ایک سمجھ لے کے پہلے داستان ہے تھوڑی سی، میں عربی نہیں پڑھوں گا ساری، اور آخر میں جہاں ذرا ضروری ہے وہاں پہ عربی بھی آپ کے سامنے جو اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں اس روایت کے مطابق وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ راوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے، خوب توجہ سے سنیے گا کہ یہ موقع ہوا کیا، اللہ کے رسول نے یہودیوں کے کچھ افراد کو بلایا، ان کے ایک گروہ کو بلایا اور ان سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ اپنے نبی کے بارے میں مجھے بیان کرو۔ تو انہوں نے موسیٰ کے بارے میں باتیں بیان کرنا شروع کی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی پر ان کا جھوٹ واضح ہو گیا، یعنی یہ نام موسیٰ کا لے رہے ہیں لیکن باتیں گھڑی ہوئی کر۔ پھر اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ تم چلے جاؤ۔ اس کے بعد نصارہ کے ایک گروہ کو بلوایا، یعنی گویا اللہ کے نبی یہ تجربہ کر رہے ہیں کہ یہ پچھلے چونکہ جو دو مین قومیں وہاں پہ موجود تھی اس معاشرے میں، ایک یہود تھے ایک نصارہ تھے، حضرت موسیٰ کے پیروکار ان کو کہنے والے اور حضرت عیسیٰ کے پیروکار ان کو کہنے والے علیہ السلام۔ تو جب یہود چلے گئے تو نصارہ کے گروہ کو بلایا اور ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ تم اپنے نبی کے بارے میں بیان کرو۔ تو انہوں نے
بیان کیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی پر ان کا عیسیٰ پر افترا یعنی گھڑی ہوئی باتیں واضح ہو گئی کہ یہ اپنے نبی کے نام پہ جھوٹ بولے۔ اب جب یہ ان کو بھی بھیج دیا اور ان کے جانے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جتنے بھی مسلمان آس پاس ہیں سب کو بلا دیں، جتنے بھی مسلمان موجود ہیں میں ان سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ان سب کو بلا لو۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آیا جو اہل بادیاں ہیں، بدو جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، ان کو بھی بلوائیں یا فقط شہر والوں کو؟ اب یہ سوال اگر آپ غور فرمائیں تو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا انداز ایسا تھا کہ بات اتنی اہم لگی لوگوں کو کہ انہوں نے پوچھا کہ صرف شہر والوں کو بلا لیں مسلمانوں کو یا ہم دیہاتیوں کو بھی بلا لیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیہاتیوں میں سے، دیہات میں بندے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، گویا دیر نہ ہو جائے بہت زیادہ، جو ان میں سے بھی جو شہر میں موجود ہے ان کو بھی بلا لیں، یعنی مدینہ کے رہنے والوں کو بھی، اور جو ظاہر بات ہے ابھی بھی ہوتا ہے دیہاتی لوگ شہروں میں جاتے ہیں اپنی ضروریات کی چیزیں لینے کے لیے، کاموں کے لیے، جو دیہاتوں میں اویلیبل نہیں ہوتی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو دیہاتی بھی آئے ہوئے مدینے میں ان کو بھی بلوا دیں۔ اور اہل بادیہ وہی ہے جن کو بدو کہا جاتا ہے، اور آپ کو پتا بدو ان پڑھ قوم ہوتی ہے۔ اب یہ آپ توجہ فرمائیں کہ یہ بات جو اللہ کے نبی کہنا چاہتے ہیں اپنی امت کو، لوگوں کو بلا کر خبردار کرنا چاہتے ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ شہریوں کے لیے بلکہ دیہاتیوں ان پڑھوں کے لیے، نہ کہ ان پڑھ اس سے استثناء، ان پڑھ یہ کام نہیں کریں گے۔ تو راوی کہتا ہے کہ تو لوگ اللہ کے نبی کے پاس جمع ہو گئے۔ جب جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو میں نے یہودیوں کے ایک گروہ سے موسیٰ کے بارے میں پوچھا کہ اپنے نبی کے بارے میں باتیں بتاؤ، تو انہوں نے مجھے باتیں بتائی، جھوٹ بولا نبی پر، اپنے نبی کے نام پہ جھوٹ گڑا ہوئے لوگ۔ پھر اس کے بعد میں نے نصارہ کے ایک گروہ کو بلوایا اور ان سے عیسیٰ کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بھی اپنے نبی کے بارے میں جھوٹ بولا ہوا۔ وَإِنَّهُ سَيَكْثُرُ عَلَيَّ مِن بَعْدِي كَمَا كَثُرَ عَلَى مَن قَبْلِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، اور میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ مجھ سے پہلے والے نبیوں پر اتنا زیادہ جھوٹ بنا دیا گیا ہے، ان قریب میرے بعد بھی کثرت سے جھوٹ بولا جائے گا میرے نام۔ سَيَكْثُرُ، کثرت، تھوڑا بہت نہیں، کثرت سے میرے بارے میں جھوٹ پھیلے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ اب یہ فارمولہ دینا چاہتے ہیں، بلا کر خبردار کرنا چاہتے ہیں پچھلے دو گروہوں کا حال بتا کر کہ تم بھی ایسے مت ہو جائے۔ ان قریب کثرت سے مجھ پر بھی اسی طرح باتیں بنائی جائیں گی جیسے مجھ سے پہلے انبیاء پر، تو تم کیا کرنا؟ جب کوئی حدیث سنو، فما حدثتم عنی بحدیث، جب بھی کوئی حدیث مجھ سے منسوب تمہارے سامنے بیان کی جائے، فاعتبروہ بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے اس کا اعتبار دیکھنا۔ آپ دیکھیں یہ ایک بنیادی ترین صحیح اور غلط کی تمیز کا فارمولہ ہے۔ چراغ لے کے ڈھونڈے اور دیکھیں کون اس پر عمل کرے، کون اس پر عمل کرے۔ جو بھی حدیث تمہیں مجھ سے آ کر بیان کی جائے اسے اللہ کی کتاب سے اس کا اعتبار دیکھنا۔ فما وافق کتاب اللہ فہو من حدیثی، جو اللہ کی کتاب کے موافق ہو وہ میری حدیث ہوگی۔ اور پھر آگے فرماتے اور کیوں نہ ہو فإنما هدى الله نبيه بكتابه، اور اللہ نے جب کہ اللہ نے اسی کتاب سے اپنے نبی کی ہدایت فرمائی ہے تو وہ نبی کیوں کر آ کر اس کتاب کے خلاف بات کرے؟ یعنی اللہ مجھے بھی گائیڈ کر رہا ہے اسی کتاب سے، تو مجھے کیا ہوا کہ میں اللہ کے حکم کے خلاف تمہیں آ کے بات کروں؟ وَإِنَّمَا هَدَى اللَّهُ نَبِيَّهُ بِكِتَابِهِ وَمَا لَمْ يُوَافِقْ كِتَابَ اللَّهِ فَلَيْسَ مِنْ حَدِيثِي، اور جو دیکھو کہ اللہ کی کتاب کے موافق نہیں ہے وہ میری حدیث نہیں ہے۔
یہ جو فرمایا کہ اللہ نے اسی کتاب سے اپنے نبی کی ہدایت فرمائی ہے، یہ قرآن میں متعدد مقامات پر ہے. ایک جگہ سورہ زخرف ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، آپ مضبوطی سے دامن تھام لیں اس وحی کا جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے، یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یقیناً یہ قرآن اے رسول آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے، اور بہت جلد میں آپ سب سے سوال کروں گا. اس قرآن کے بارے میں آپ سب سے سوال کیا جائے گا. یہ اہل قرآن ہے جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. سوال پڑھے محمد والے. اگلی روایت کہ جو شاید آخری ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، یہ روایت سند چلتی ہوئی امام یعنی ائمہ اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، توجہ کیجئے گا، سمجھنے والی بات، 3 سٹیپس میں اصل بات واضح فرمائی. پہلے اوور آل کلی بات کی، ایک فارمولا بتایا جو کہ عین میں عقل ہے، عقل بھی انسان کی یہی ہے. اس کے بعد اس فارمولے کو حدیث کے معاملے پر اپلائی کیا کہ کیا تمہیں کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور آخر میں آخری سٹیپ پر یہ بتایا کہ صحیح کو غلط سے جدا کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے. توجہ فرمائیے. روایت کے مطابق مولا فرماتے ہیں الوقوف عند الشبہہ خیر من الاقتحام فی الحلقہ. شبہے کا جب مقام آئے، شبہ کسے کہتے ہیں؟ بات واضح نہ ہو، بات کلیئر نہ ہو. شبہے کے مقام پر رک جانا، ٹھہر جانا، یہ بہتر ہے ہلاکت میں پڑ جانے سے. توجہ فرمائیں. آپ کوئی کام بڑا امپورٹنٹ کرنے لگے ہو لیکن آپ پر واضح نہیں ہے کہ میں اپنی چیز جس کے سپورٹ کرنے لگا ہوں اس کی کوئی ضمانت ہے، اس پر اعتماد ہے یا نہیں ہے، تو یہاں پر شبہ ہے. تو انسان کی عقل کیا کہتی ہے؟ مت دو اس کو، یہ رک جانا بہتر ہے بجائے یہ کہ تم مثلا منفیت کی لالچ میں آ کے اس کو دے دو، بعد میں پتہ چلے سارا پیسہ ہی تمہارا. الوقوف عند الشبہہ خیر من الاقتحام فی الحلقہ. شبہ کے وقت رک جانا بہتر ہے ہلاکت میں پڑ جانا. یہ اوور آل فارمولا بتایا. اب دوسرا سٹیپ، اس کو حدیث کے معاملے پر اپلائی کر رہے ہیں. اس فارمولے کو فرماتے ہیں وَتَرْكُكَ حَدِيثًا لَمْ تَرْوِهِ خَيْرٌ مِّن رِوَایَتِكَ حَدِيثًا لَمْ تُحْصِهِ. اور تیرا ایک حدیث کو ترک کر دینا، روایت نہ کرنا، یہ بہتر ہے. تیرے سامنے ایک حدیث آئی ہے، تو نے کہیں سے سنی ہے یا تو نے کہیں سے پڑھی ہے، تو تو چاہتا ہے کہ اسے آگے روایت کرے. اس روایت کو ترک کر دینا، بیان نہ کرنا، یہ بہتر ہے. یہ جو آج کل دھڑا دھڑ فارورڈ کر رہے ہوتے واٹس ایپ پر فی سبیل اللہ ثواب کما رہے ہوتے، خاص طور پر ان کے لیے مولا فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. وَتَرْكُكَ حَدِيثًا لَمْ تَرْوِهِ خَيْرٌ مِّن رِوَایَتِكَ حَدِيثًا لَمْ تُحْصِهِ. یہ بہتر ہے کہ تو ایسی روایت کو بیان کر دے جس کا تو نے احاطہ نہیں کیا، جس کو تو نے مکمل طور پر سمجھا نہیں ہے کہ یہ روایت صحیح بھی ہے یا روایت صحیح نہیں ہے. تو روایت کے نام پر تمہارے پاس آئی، تم نے آگے چلا دیا، بیان کر دیا. یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ جب تک حدیث کا معاملہ تم پر کلیئر نہ ہو اس کا روایت نہ کرنا بہتر ہے روایت کرنے سے. تو جھوٹ پھیلاؤ گے تم اللہ کے رسول کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، کیسے تمہیں پتہ چلے گا؟ اب دیکھیں بار بار وہی فارمولا ریپیٹ ہو رہا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں آخری سٹیپ کہ دیکھو ان علی کل حق حقیقت، ہر حق پر ایک حقیقت ہوتی ہے. کیا مطلب؟ اگلے جملے میں واضح کرتا ہے وعلی کل صواب نورا، اور ہر صحیح بات پر ایک نور ہوتا ہے. یعنی اس نور کی روشنی میں جب دیکھا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اور اگر اس نور کو نہ جلایا جائے تو نہیں پتہ چلتا کہ یہ بات صحیح ہے یا بات صحیح نہیں.
ان علی کل حق حقیقت وعلی کل ثواب نورا. مولا سے گویا سوال، مولا وہ کون سا نور ہے، وہ کون سی حقیقت ہے جو ہر حق پہ جس کی روشنی میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہمارے سامنے آئی ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو مولا فرماتے ہیں فما وافق کتاب اللہ فخذوا بہ، بس وہ نور اللہ کی کتاب ہے. تو دیکھو جو بات اللہ کی کتاب کے موافق ہو اسے پکڑ لو، اسے لے لو. وما خالف کتاب اللہ فدعوہ، اور جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہو اسے چھوڑ دو، مت قبول کرو. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ کوئی 53 کے قریب روایات ہیں، 53، لیکن میں نے ان میں سے چند ایک بیان کر پایا جس وقت کی محدودیت کے باعث. صرف ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ان تکرار یہ ساری کی ساری روایات ہم سے سب سے پہلے کیا تقاضا کر رہی ہے، ایک مسلمان کے طور پر، ایک مومن کے طور پر، ایک ایسے انسان کے طور پر جو سنجیدہ ہے اپنے دین کے بارے میں، کہ اگر دین کے بارے میں سنجیدہ ہو، اپنی دینی معلومات کو میں سے صحیح اور غلط کو جدا کرنا چاہتے ہو، تو تمہاری زندگیوں میں اللہ کی کتاب بڑی اہمیت کے ساتھ شامل ہونی چاہیے. اور یہی بات حدیث ثقلین کو منعکس کر رہی ہے. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک دو بھاری چیزیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت، میرے اہل بیت ہے. جب تک ان دونوں کے ساتھ تم نے تمسک کیا، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی الگ اور جدا نہیں ہوں گے. یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے. پروردگار عالم حقیقت میں قرآن مجید اور حقیقت میں محمد و آل محمد سے تمسک کی اور اس معاملے کو سنجیدہ اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی اور اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام على نبيه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. دوسرے خطبے میں تکرار کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر پہلے سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو تقوی الہی، خوف خدا اور یاد خدا کی تمام معاملات میں تاکید اور نصیحت کرتا ہوں. ایک نقطہ جو 3-4 منٹ باقی ہے وقت کے اہتمام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. معمولاً ایسا میں کرتا نہیں لیکن اہمیت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہی جگہ مسجد و امام بارگاہ یثرب چند سال پہلے ایک ماہ مبارک رمضان میں یہاں پر اللہ کی کتاب کو
پڑھنے اور سمجھ کر پڑھنے کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا چند سال پہلے، اور اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی کہ ہم نے شروع سے لے کر آخر تک تمام قرآن مجید ترجمے کے ساتھ اور مختصر یا نسبتاً تفصیلی وضاحت کے ساتھ اسی مسجد میں ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا۔ اور یہ جو درس تھے وہ مسجد و امام بارگاہ یثرب کا جو فیس بک پیج ہے اس پر لائیو بھی نشر کیے جاتے تھے تاکہ جو یہاں پر نہیں ہے سننا چاہیں تو ان کو وہ سن سکتے تھے۔ تو اس کے بعد گویا یہ حدیث ثقلین کا وہ پہلے والا حصہ تھا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب اس کے تمام کرنے کے بعد اور میں ضرور یہاں مسجد کی جو انتظامیہ ہے اور یہاں کے ذمہ داران ہیں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم یہاں پر یہ کام کر سکیں۔ اور اب اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے عطرتی اہل بیت، تو کل شب سے الحمدللہ ہم نے آغاز کر دیا۔ ہماری جو مکتب اہل بیت کی فرامین اہل بیت کی جو سب سے پہلی اور معتبر سمجھی جانے والی کتاب ہے یعنی الکافی، اس کا جو پہلا حصہ ہے اصول کافی، اور اصول کافی کے اندر بھی کتاب الایمان والکفر کے جس کے اندر حتیٰ کہ غیروں کے اقرار کے مطابق دین اسلام کا حسن اگر کسی نے دیکھنا ہو، دین اسلام کو جس خوبصورتی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول کافی کتاب الایمان والکفر میں بیان کیا ہے، دنیا کی کسی دوسری کتاب میں، حدیث کی کتاب میں اس طرح اسلام کو خوبصورتی کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا۔ تو آپ میں سے وہ لوگ کہ جو کوئی پلان رکھتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی نہ کبھی مثلا حدیث اہل بیت کی خود پڑھنی ہے، تو ان کی خدمت میں، اور جن کا پلان نہیں بھی ہے ان کو پلان بنانے کی درخواست کے ساتھ کہ کب پڑھیں۔ تمسک کا پہلا سٹیپ جاننا ہے کہ بات ہے کیا، اور جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ تمسک کا خلاصہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ہدایت کی گارنٹی اس کی دی ہے کہ جو تھامے رکھے اللہ کی کتاب کو اور اہل بیت اطہار کے فرامین کو، تو ہم فرامین محمد و آل محمد علیہ السلام کے بیان کا یہ سلسلہ شروع کر چکے ہیں۔ تو آپ سب کو بڑے یعنی خلوص سے اور بڑی تاکید سے دعوت ہے کہ اگر تشریف لا سکے مغربین کی نمازوں کے فوراً بعد تقریباً 1 گھنٹے کے لیے یہ درس ہوتا ہے، اور جب بھی کراچی آنے کا موقع ملتا ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ جیسے پہلے قرآن کا جاری رہا اور اب انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے، تو ابھی آنے والے بدھ تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ سب سے خواہش ہے کہ انشاءاللہ تشریف لائیں، اور جو تشریف نہیں لا سکتے وہ یا جو مسجد و امام بارگاہ یثرب کا فیس بک پیج ہے اس پیج پر لائیو بھی دروس کو سن سکتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سے کچھ وقت نکالیں آیات قرآن کو سمجھنے کے لیے خود، اور اہل بیت اطہار کے فرامین کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ اگر ہم سے پوچھے جس دنیا میں تم نے چند سال رہنا تھا اس کے لیے تو پری اسکول، کالج، یونیورسٹی، ٹیوشن وغیرہ سب کچھ تھا، اور جہاں تم نے ابدی زندگی گزارنی تھی اس کو سمجھنے کے لیے تم نے یعنی تھوڑا سا ٹائم نکالنا بھی تمہاری عقلیں اس کی طرف تمہیں اشارہ نہیں کرتی تھی کہ کہاں کی سمجھداری تھی اور یہ کہاں کا دین اور کہاں کا ایمان تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے معاملات کو سنجیدگی سے لینے کی اور اہمیت دینے کی اپنے بارے میں اور اپنی اولادوں کے بارے میں توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہے.